ابھی رات کے 11:15 کا وقت تھا۔ میں اس چھوٹے سے کلینک کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے بارش زوروں سے چمک رہی تھی اور اب تیز موسلادھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے بجلی چمک رہی تھی اسی طرح میری رگوں میں خون کی گردش بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی مٹھیاں مسلتے ہوئے میں یہی دعا کر رہا تھا کہ یا تو یہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے مر جائے یا پھر یہ لڑکا ہو۔ اگر لڑکا ہے تو صحیح سلامت دنیا میں آئے۔ میں اپنے رب سے یہی دعا کر رہا تھا، میرے اللہ اس کے علاوہ مجھے کوئی خبر نہ سنانا۔ میں دل ہی دل میں یہی دعا کر رہا تھا اور اس کلینک کے باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ تبھی مجھے اندر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ جیسے میں نے بچے کے رونے کی آواز سنی میں تیز تیز قدم بڑھاتا کلینک کے اندر چلا گیا۔ ویسے تو مجھے اس وقت خوش ہونا چاہیے تھا کیونکہ میں نانا بن گیا تھا، لیکن میرے چہرے پر خوشی کا کوئی بھی آثار نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس بچے کے رونے کی آواز سنتے ہی مجھے غصہ آ گیا۔ میں غصے میں دروازے کو کھٹکھٹانے لگا۔ اندر سے وہ لیڈی ڈاکٹر نکلی جس کا یہ کلینک تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر بچے کو ہاتھ میں اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سختی سے اس کے ہاتھ سے بچہ چھین لیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ کس بات کے میں نے تمہیں پیسے دیے تھے کہ بچے کو رونے مت دینا؟ چپ چاپ اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر مجھے دے دینا۔ لیکن میں نے اس کے ہاتھ سے بچے کو چھین لیا۔ وہ کپڑا بھی چھین لیے تھے جو میں نے اسے پہنانے کے لیے دیے تھے۔ اتنی بڑی ڈاکٹر تھی لیکن میں نے بھی اسے اچھے خاصے پیسے دیے تھے، تبھی تو میرا غصہ برداشت کر رہی تھی۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ تم 2 گھنٹے میری بیٹی کا خیال رکھو، تب تک میں واپس آتا ہوں۔ کلینک سے تھوڑا سا دور ہی میرا گھر تھا۔ میں نے جلدی سے چھتری اٹھائی جو آتے ہوئے اس ڈر سے میں لے آیا تھا کہ کہیں بارش تیز نہ ہو جائے، اور بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ میں اس بچے کو لے کر اپنے گھر چلا آیا۔ مجھے اپنی بیٹی کی فکر نہیں تھی کیونکہ میں لیڈی ڈاکٹر کو سختی سے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی کو ایک رات بھی وہاں پر رہنا پڑا تو تم اسے سنبھال لینا، اس کا اچھے طریقے سے خیال رکھنا، اور پیسہ تو ہر انسان کا منہ بند کر دیتا ہے۔ وہ بھی مان گئی تھی۔ میں اسے اپنے گھر لے گیا۔ جب گھر پہنچا تو لائٹ بھی گئی ہوئی تھی۔ میں نے ٹارچ چلائی اور بچے کو کمبل سے نکالا اور بچے کو کپڑے پہنائے۔ بچہ بہت کمزور تھا، شاید روتا رہا تھا، اور کمزوری کی وجہ سے اب اس سے رونا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اسے کچھ نقصان ہی نہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ یہ مرا ہی نہ جائے۔ مجھے کچھ کرنا چاہیے، اسی وجہ سے تو میری بیٹی نے اتنی تکلیف اٹھائی۔ اب بچہ گہری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا تھا کہ وہ رونا شروع کر دے۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب مجھے محسوس ہوا کہ بچہ نیند کی خماری میں جا رہا ہے، میں نے بچے کو چارپائی پر لٹا اور اپنا موبائل اٹھا لیا اور ایک فون کال ملانے لگا۔ میں بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں نے نظر بھر کر بھی اس بچے کو نہیں دیکھا۔ مجھے اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بچے کو چارپائی پر لیٹے ہوئے دیکھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس بچے کو تو اپنی ماں کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ کتنا بدقسمت بیٹا ہے۔ اصولاً تو مجھے اپنے نواسے کا ماتھا چومنا چاہیے تھا، خوش ہونا چاہیے تھا۔ اس بارش اور ٹھنڈ میں بھی مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھ سے آنسو بھی بہ رہے ہیں، لیکن میں مجبور تھا۔ تبھی میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں باہر گیا اور اس بچے کو آنے والے شخص کے حوالے کر دیا کیونکہ یہ بچہ مجھے راتوں رات میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے کوئی شہزادی ہو، اور میں دل ہی دل میں پریشان ہونے لگا۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے کیا کیا ارمان سجائے تھے، کیا کیا خواب دیکھے تھے کہ اس کی شادی دھوم دھام سے کروں گا۔ ایک ہی تو بیٹی تھی میری، بیٹا تو تھا نہیں۔ میں اس کی شادی کے ارمان پالتا، بس ایک ہی شہزادوں جیسی بیٹی تھی، اور میری یہی خواہش تھی کہ میری بچی کا جہیز سب سے منفرد ہو۔ میں اتنا کماؤں اور اپنی بچی کو اتنا جہیز دوں کہ پوری بستی والے جل کر راکھ ہو جائیں۔ لیکن شاید میری بیٹی کی قسمت میں یہی تھا۔ جب سکینہ پیدا ہوئی تبھی میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میں جو کما کر لاتا ہوں اس میں سے بچا کر میری بیٹی کے جہیز کے لیے رکھ دیا کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی سے اپنی بیٹی کے لیے پیسے جوڑ کر رکھنا شروع کر دوں۔ میں جب بھی گھر آتا اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا۔ مجھے اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار تھا، اور میری بیٹی حسن میں بھی اپنی مثال آپ تھی۔ میں تو ابھی سے یہ خواب دیکھنے لگا تھا، میں اپنی بیٹی کی شادی کسی امیر گھر میں کروں گا جہاں پر میری بچی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور میری بچی عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزارے گی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس کا نصیب میں اپنے ہاتھوں سے اجاڑ بیٹھوں گا۔ میں نے جتنے بھی پیسے جوڑ رکھے تھے، میری بیوی اچانک بیمار ہو گئی اور میں اپنی بیوی کو اس مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، نہ ہی میں اسے مرتے ہوئے چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا اچھی جگہ علاج کروایا۔ اس کا علاج کرواتے کرواتے میری ساری جمع پونجی میری بیوی کے علاج میں ہی خرچ ہو گئی۔ جو پیسے میں نے جمع کیے تھے وہ تو لگے ہی تھے، لیکن اس کے علاوہ میں روزانہ جو کما کر لاتا تھا وہ بھی میں نے اپنی بیوی پر ہی خرچ کر دیا تھا۔ میں تو اپنی بیٹی کی ہر خواہش کو اس کے کہنے سے پہلے ہی پورا کر دیا کرتا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ میری بیوی بھی کام کیا کرتی تھی۔ اس کی بیماری کی وجہ سے اب تو وہ بھی بیگم صاحبہ کے گھر نہیں جاتی تھی، بس میں ہی جاتا تھا، اسی لیے تنخواہ بھی کم ہو گئی تھی، اور میں جو کماتا تھا وہ اپنی بیوی کے علاج پر خرچ کر دیتا تھا۔ یہ گھر کا راشن پورا ہو رہا تھا۔ بیوی کا مرض تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دن اچانک وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ مجھے اپنی تو کوئی فکر نہیں تھی، لیکن مجھے سکینہ کی بہت فکر تھی۔ میری معصوم بچی ماں کے بغیر کیا کرے گی؟ میں بہت فکر مند ہو رہا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ میں اچھے سے اچھا کماؤں کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی کہ میں شہر جانا چاہتا ہوں۔ میرا دوست کہنے لگا ہاں یار کیوں نہیں، تم شہر جاؤ، میں تمہارے کام کا بندوبست کر دوں گا۔ پھر میرے دوست نے ہی مجھے ایک کوٹھی پر کام لگوا دیا۔ میں وہاں پر چوکیداری کا کام کرتا تھا۔ شہر کے لوگ تھے، اچھی خاصی تنخواہ تھی۔ کچھ دن تو میں سکینہ کو پڑوس کی ایک عورت کے گھر چھوڑ گیا تھا۔
پھر میں نے اپنے صاحب سے بات کی کہ میں اپنی بیٹی کو بھی لانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے سرونٹ کوارٹر دیا اور کہنے لگے ہم تمہاری مجبوری کو سمجھ سکتے ہیں، بے شک تم اپنی بیٹی کو یہاں لے آؤ۔ میں بھی بہت خوش ہوا، میں نے سوچا چلو اچھا ہے، اپنی بیٹی کو شہر لے آؤں گا تو یہاں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دوں گا۔ مالکن بہت اچھی تھی، میرا بڑا خیال رکھتی تھی، تقریباً میرے ساتھ ساتھ وہ دوسرے نوکروں کا بھی بہت ہی زیادہ خیال رکھتی تھی۔ میری بیٹی 12 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی اور بے حد خوبصورت تھی۔ ابھی تک میں اسے بیگم صاحبہ سے ملوانے لے کر نہیں گیا تھا۔ مجھے یہاں شہر آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ بیگم صاحبہ کے گھر ایک بڑی پارٹی تھی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے کہا کہ سارے انتظامات تم نے دیکھنے ہیں اور اپنی بیٹی کو بھی لے آنا، کچھ کام وغیرہ کر دے گی۔ میں جلدی سے بازار گیا اور وہاں سے اپنی بیٹی کے لیے خوبصورت سا جوڑا خریدا اور گھر لے آیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اچھے سے تیار ہو جاؤ، بیگم صاحبہ کے گھر میں آج بہت بڑی پارٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بہت خوبصورت لگو۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی ابا آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ میں گھر پر ہی ٹھیک ہوں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا۔ میں نے اسے ڈانٹا، نہیں بیٹا تم تیار ہو جاؤ، میں تمہارے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان رہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ پیاری لگو، اور ویسے بھی بیگم صاحبہ نے خود کہا ہے کہ اپنی بیٹی کو بھی لے آنا اور وہاں پر بڑے بڑے لوگ آئیں گے، کیا پتا تمہارے لیے کوئی اچھا سا لڑکا مل جائے جو تمہیں پسند کر لے۔ سکینہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میری بیٹی جب پارٹی میں آئی تو اس کی معصومیت کو دیکھ کر سبھی دنگ رہ گئے۔ بیگم صاحبہ بھی منہ کھولے میری بیٹی کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ میں مسکرایا، تبھی مالکن مجھ سے کہنے لگی ارے بشیر تیری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، کہاں چھپا رکھا تھا تم نے اپنی بیٹی کو؟ تمہاری بیٹی کو دیکھ کر تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے اسے ہی اپنی بہو بنا لوں۔ میں تو یہ سن کر بہت خوش ہو رہا تھا، میری خوشی کی تو انتہا نہ تھی، کیونکہ میں تو چاہتا یہی تھا کہ میری بیٹی کسی بڑے گھر کی بہو بنے۔ رات کو 12 بجے کے بعد مالکن کے گھر پارٹی ختم ہوئی، تبھی ہم دونوں بھی سرونٹ کوارٹر میں آ گئے۔ اس روز میں بہت تھکا ہوا تھا، میں نے اپنی بیٹی سے کوئی بات نہیں کی۔ صبح جب اٹھا تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا سکینہ میں چاہتا ہوں میں تمہاری شادی بیگم صاحبہ کے بیٹے سے کروا دوں۔ بیگم صاحبہ نے خود اس بات کا اظہار کیا ہے، انہیں تم بہت پسند آئی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی تم سے کریں۔ لیکن مجھ پر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا جب میری بیٹی مجھ سے کہا کہ ابا میں تو کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ میری بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ زور سے پکڑا اور اسے کہنے لگا کیا کہہ رہی ہو تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی ابا میں پھپھو ماہین کے بیٹے عامر کو پسند کرتی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ میں سینے پر ہاتھ رکھ کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور یہی کہنے لگا میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ ہاں وہ میرا اپنا بھانجا تھا عامر، دکھنے میں بہت اچھا لڑکا تھا، خوبصورت بھی تھا، لیکن مستری کا کام کرتا تھا۔ اس نے میٹرک تک پڑھائی کی تھی لیکن کوئی اچھی نوکری نہیں ملی تو مستریوں کے ساتھ ہی کام کرنے لگا۔ میں تو اپنی بیٹی کو کسی بڑے گھر میں بیاہنا چاہتا تھا لیکن میری بچی نے تو رو رو کر برا حال کر دیا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز تھیں، میں اپنی بیٹی پر دباؤ نہیں ڈال سکتا تھا، زبردستی کا رشتہ نہیں تھام سکتا تھا، اسی لیے میں نے بیگم صاحبہ کو انکار کر دیا اور ان سے کہا کہ میری بیٹی کی منگنی تو بچپن میں ہی اس کے پھپھو کے بیٹے سے ہوئی ہوئی ہے۔ تو میں نے بیگم صاحبہ سے چھٹی لی اور کچھ دنوں کے لیے گاؤں چلا گیا اور وہاں جا کر میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھانجے عامر سے کر دی۔ میری بہن بھی بہت خوش تھی، پچھلے مہینے ہی میری بہن کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا، وہ دل کی مریضہ تھی۔ شادی کے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میری بہن کو اچانک پھر دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے چل بسی۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں تھا کہ میری بیٹی اپنے گھر میں بہت خوش تھی، میرا بھانجا بھی بہت خوبصورت تھا۔ عامر سکینہ کو بہت خوش رکھے ہوئے تھا، لیکن کچا پرانی طرز کا بنا ہوا گھر۔ ایک دن میں اپنی بیٹی سے ملنے گیا تو وہ باہر دھوپ میں آگ جلا کر سالن بنا رہی تھی، تبھی ایک دم سے تیز ہوا آئی اور آگ بجھ گئی اور وہ پھونکے مار کر آگ جلانے لگی۔ دھواں اتنا پھیلا کہ میری بیٹی کو اتنی شدید کھانسی شروع ہو گئی۔ آج تک میں نے اپنی بیٹی سے اتنا کام نہیں کروایا تھا، یہاں تک کہ اس کی ماں کی وفات کے بعد زیادہ تر گھر کا کام میں خود ہی کیا کرتا تھا اور یہی کہا کرتا تھا کہ میری نازو پلی بیٹی ہے، کبھی کچھ پکا ہوا باہر سے لے آتا، کبھی کچھ خود بنا لیتا، لیکن میں نے اپنی بیٹی پر کبھی زیادہ بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ میں نے تو اپنے بھانجے کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ اپنی بیٹی کو وہاں سے اٹھایا اور جلدی سے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں دیا اور اسے کہنے لگا اسی لیے میں چاہتا تھا کہ میں کسی بڑے گھر میں تمہاری شادی کر دوں تاکہ تم عیش و عشرت کی زندگی گزارو۔ میں چاہتا تھا تو کسی بڑے گھر کی مالکن بنے، تمہارے پاس خوبصورت گاڑی ہو اور اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے ملکوں میں گھومنے پھرنے کے لیے جاؤ، لیکن تو نے تو اس کنگلے کا ہاتھ پکڑا۔ اب دیکھ لو اپنی حالت۔ لیکن میری بیٹی کو تو جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، کہنے لگی ابا اب کیوں نہیں سمجھتے ہو، عامر بہت اچھا ہے اور میں تو آج آپ کو ایک خوشخبری سنانے والی تھی۔ میری بیٹی کے چہرے پر سرخی سی آ گئی، پہلے تو وہ خاموش ہو گئی۔ ابا اگر آج اماں زندہ ہوتی تو وہ آپ کو میرے بارے میں بتاتی۔ پھر وہ ہچکچائی، پھر کہنے لگی ابا آپ نانا بننے والے ہو، آج میں اور عامر آپ کو یہ خوشخبری سنانے آ رہے تھے۔ بظاہر تو مجھے خوش ہونا چاہیے تھا لیکن مجھے اس بات کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ میں حیرت سے اپنی بچی کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا بیٹا گھر کے حالات دیکھ لیتے۔ پھر میں اپنی بیٹی کو کہا تم بیٹھو، سالن میں ہی بنا لیتا ہوں، کیونکہ بیوی کے مرنے کے بعد میں ان کاموں کا عادی ہو چکا تھا۔ میں نے کھانا بنایا، ساتھ ہی ہوٹل سے روٹیاں لے آیا اور مٹھائی کا ڈبہ بھی لے آیا، میری بیٹی خوش ہو جائے۔ میں نے عامر سے بات کی کہ سکینہ کے لیے یہ حالت ہے، اس کی
پاس کسی کا ہونا ضروری ہے. میری تو رات کی چوکیداری کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی. عامر دن میں کام کرتا تھا. میں نے اسے کہا کہ چلو میں بیگم صاحبہ سے بات کر کے گھر ہی آ جایا کروں گا. پھر میں نے ایسا ہی کیا. میں شام کو چلا جاتا اور سب گھر آ جاتا. میں اپنی بیٹی کے گھر ہی رہنے لگا تھا کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کی بہت فکر رہتی تھی. اسی لیے میں چاہتا تھا کہ میری بچی کو کوئی تکلیف نہ ہو. ایک دفعہ میں اپنی ڈیوٹی پر تھا کہ بیگم صاحبہ نے مجھے بلایا. جب میں اندر گیا تو بیگم صاحبہ اور ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. بیگم صاحبہ کی بیٹی روئی جا رہی تھی. بیگم صاحبہ مجھ سے کہنے لگی بشیر میری بیٹی کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. یہ خود کو اکیلا محسوس کرتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیں. ایسی عورت جو کہ غریب اور اپنے بچے کو نہ پال سکتی ہو وہ اپنا بچہ مجھے دے دے. بدلے میں اسے لاکھوں روپے دے دوں گی. اگر تمہاری نظر میں ایسی کوئی عورت ہے تو مجھے بتانا. بیگم صاحبہ مجھے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی اور میں بے ساختہ اپنی بچی کے ہونے والے بچے کے بارے میں سوچنے لگا. اگر میں اپنی ہی بیٹی کا بچہ اس عورت کو دے دیتا تو میں نے یہی بات بیگم صاحبہ کے سامنے رکھی تو وہ بہت حیران ہوئی. ان کی بیٹی بھی ایک دم اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے کہنے لگی تم اپنا نواسہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا جی بیگم صاحبہ میں تیار ہوں. بچوں کا کیا ہے اللہ اور دے دے گا. ویسے بھی میری بچی اور اس کا شوہر بہت غریب ہیں. بس آپ جو پیسے دیں گے ان سے میں اپنے داماد کو کوئی کام شروع کروا دوں گا. میری بات سن کر بیگم صاحبہ بھی مان گئی اور پھر میں نے یہ سوچ لیا کہ بس 9 مہینے بعد اپنا نواسہ لا کر بیگم صاحبہ کو دے دوں گا. ان دنوں میں نے اپنی بیٹی کی خوب خدمت کی. بیگم صاحبہ نے مجھ سے کہا جب تم بچہ مجھے دے دو تو تم میرے گھر سے کام کرنا چھوڑ دینا. میں نہیں چاہتی کہ تم میرے گھر میں ہی کام کرو اور میری بیٹی کی اولاد پر نظر رکھو. میں ان کی شرط بھی مان گیا تھا. اب تو بیگم صاحبہ میری بیٹی کے لیے پھل اور گوشت دے دیا کرتی تھی. یوں 9 مہینے بڑی تیزی سے گزر گئے. 9 مہینے کے بعد جب میری بیٹی کو اچانک تکلیف محسوس ہوئی تو میں نے سب سے پہلے عامر کو فون کیا اور اسے کہا کہ موسم بہت خراب ہے, تم جہاں پر کام کر رہے ہو آج وہیں رہ جاؤ. میں نے اسے سکینہ کے بارے میں نہیں بتایا. وہ مان گیا. واقعی موسم بہت خراب تھا. آج شام سے ہی بارش ہوئی تھی اور بادل گرج چمک رہے تھے. میں اپنی بیٹی کو لے کر ایک کلینک پر چلا گیا. میں نے بیگم صاحبہ کو کال کر دی تھی اور اب مالکن میرے گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی. میں نے یہ بچہ ان کے حوالے کیا اور بدلے میں پیسے سے بھرا ہوا تھیلا لے کر میں گھر آ گیا. میں نے جلدی سے وہ پیسے چھپائے اور جلدی سے کلینک کی طرف گیا. میری بیٹی درد سے کرا رہی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. ابا میرا بچہ عامر کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا. میں نے اسے بتایا نہیں, عامر کام پر تھا اور موسم خراب ہو گیا اسی لیے وہ وہیں رک گیا. میں نے اپنی بیٹی کو تسلی دی کہ اللہ کو یہی منظور تھا. تیرا بچہ مردہ پیدا ہوا ہے اور دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھا. میں ابھی بھی جا کر اسے دفنا کر آیا ہوں. میری بیٹی میرے سینے سے لگ کر رونے لگی. میں اسے دلاسے دے رہا تھا میری بچی چپ ہو جا, شاید تمہاری قسمت میں یہی تھا. میں اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ گیا. طویل عرصہ لگا تھا. پھر دھیرے دھیرے میری بچی زندگی کی طرف لوٹنے لگی. میرے پاس جو پیسے پڑے تھے میں ایک دن اپنی بیٹی کو گھر گیا. عامر بھی گھر پر ہی تھا. میں اس سے کہنے لگا یہ لو پیسے, یہ 12 لاکھ روپے ہیں. میں جب سے بیگم صاحبہ کے ہاں کام کر رہا تھا کمیٹیاں ڈال رکھی تھی, صرف اس لیے جمع کر رکھے تھے کہ اپنی بچی پر لگا دوں گا. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ان پیسوں سے کاروبار شروع کرو تاکہ میری بیٹی کی بھی ہر خواہش پوری ہو. میرے داماد نے پہلے تو انکار کیا لیکن پھر اس نے وہ پیسے رکھ لیے. پیسوں سے اس نے بازار میں ایک دکان بنا لی. اس کی دکان اچھی چل رہی تھی. میں تو اسی بات سے خوش تھا کہ اب میرا نواسہ بھی ایک امیر گھر کا بیٹا بن گیا ہے اور اس کے بدلے میں میری بیٹی کی بھی زندگی بدل گئی ہے. اولاد کیا ہے اللہ اور دے گا. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا تبھی میرے موبائل پر رنگ ٹون بجی. یہ نمبر تو بیگم صاحبہ کا تھا. 3 مہینے بعد آخر وہ مجھے کیوں کال کر رہی تھی. میں نے موبائل کان سے لگایا تو بیگم صاحبہ کافی سنجیدہ ہو کر بولی تھی. اسے کہنے لگی اپنے نواسے کو لے جاؤ, ہم اسے نہیں پال سکتے. اس کے منہ سے اتنا سننا تھا کہ میں نے فون بند کر دیا. میں بہت پریشان ہو رہا تھا. میرے پاس تو ان کا دیا ہوا 1 روپیہ بھی نہیں تھا. اگر وہ بچہ واپس کر دیتی تو میں انہیں پیسے کیسے واپس کروں گا. 2 روز کے بعد پھر بیگم صاحبہ کی کال آئی تو میں نے ان سے کہا بیگم صاحبہ آپ نے تو خود مجھ سے بچہ مانگا تھا اور میں نے آپ کو دے دیا, اور اب آپ نے جو پیسے دیے تھے میرے پاس 1 پائی بھی نہیں ہے جو میں آپ کو واپس کروں. وہ کہنے لگی دیکھو میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہی, فی الحال تم اپنے نواسے کو یہاں سے لے جاؤ, ہم اسے نہیں پال سکتے. میں نے گھبرا کر فون بند کر دیا کیونکہ اس روز میں اپنی بیٹی کے گھر ہی آیا ہوا تھا. اپنے شوہر کا کام اچھا چلنے کی وجہ سے میری بیٹی بھی بہت خوش تھی اور آج وہ میرے لیے بریانی بنا رہی تھی. وہ کہنے لگی ابا آج کھانا کھا کر ہی جانا, میں نے تمہاری پسند کی چیزیں بنائی ہیں, آپ کی پسند کے کباب بھی تلوں گی. اسی لیے میں وہیں رک گیا تھا. میں بہت گھبرا رہا تھا کہیں بیگم صاحبہ میرے گھر میں ہی نہ آ جائے. اور میرا گھر کون سا دور تھا, دوسری ہی گلی میں تو میرا گھر تھا. پھر اچانک ایسا ہی ہوا, دروازہ زور زور سے بج رہا تھا. میں بھاگ کر دروازے کی طرف گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ وہاں تو بیگم صاحبہ ہی کھڑی تھی. ان کے ساتھ خالہ رشیدہ کا بیٹا تھا, شاید یہ ان سے میرا پوچھ کر یہاں تک آئی تھی. دروازہ بیگم صاحبہ نے ڈرائیور نے بجایا تھا. جیسے ہی بیگم صاحبہ گاڑی سے نیچے اترنی تو وہ مجھ پر پھوٹ پڑی. بشیر میں نے تمہیں کہا جو تھا کہ ہمیں تمہارا نواسہ نہیں چاہیے, تم نہیں جانتے ہم کتنے پریشان ہیں. یہ بچہ ہمارے ساتھ اٹیچ نہیں ہو رہا. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑو. جبکہ میری بیٹی اور داماد کبھی میرا چہرہ دیکھتے اور کبھی بیگم صاحبہ کا. سکینہ کہنے لگی ابا یہ عورت کیا کہہ رہی ہے, یہ بچہ کس کا ہے. میں نے سر جھکا لیا کیونکہ بیگم صاحبہ تو اپنے منہ سے سب کچھ کہہ چکی تھی. وہ بچہ جو رو رہا تھا, جب سکینہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ خاموش ہو گیا. شاید اسے اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہو چکی تھی. سکینہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. میرا داماد بھی اپنے
اپنے بیٹے کو چوم رہا تھا۔ بیگم صاحبہ تو اپنے ڈرائیور کے ساتھ واپس چلی گئی۔ کاش کہ میں اس وقت مر جاتا اور اپنی بچی کی نفرت کو برداشت نہ کرتا۔ میری بچی مجھے جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی، ابا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے میرے بچے کو مجھ سے دور کیوں کیا؟ ابا آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ ابا آپ تو میرے دشمن نکلے، آپ تو میری خوشیوں کے قاتل نکلے۔ نہیں ابا، آپ ذرا بھی اچھے نہیں ہیں، آپ تو بس صرف اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ جوڑ کر ان سے معافیاں مانگتا رہا، لیکن میری بیٹی نے دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دیا اور کہنے لگی، ابا آپ میری خوشیوں کے قاتل ہیں، اب آپ میرے گھر میں قدم بھی نہ رکھنا۔ اس کے بعد میری بیٹی نے مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور میں ہر وقت یہی